اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ المسئلۃ الخامسۃ دلالۃ النحی علی الفساد کا دوسرا آج درس ہے انشاءاللہ، اور یہ آخری موضوع ہے، اس کے بعد اصول دو ختم ہو جائے گی۔ النحیو، کیونکہ بحث ہماری یہ تھی کہ ایک ایک مفردات کو ہم پہلے سمجھائیں۔ سب سے پہلی بات تھی دلالت سے کیا مراد ہے؟ دلالت سے مراد دلالت لفظیہ نہیں ہے کہ لفظ نحی جس پر دلالت کرے، احسن، طبیعت نحی جس پر دلالت کرے، اقتضاء نحی، یعنی نحی، کلمہ نحی کا اقتضاء یہ ہے کہ جو متعلق نحی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نحی ہو اس کا متعلق نہ ہو۔ آپ کہیں خدا نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، کس چیز کو؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بس ایسے ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نحی ہے تو اس کا متعلق بھی ہے، تو متعلق نہیں فاسد ہو جائے گا یا فاسد نہیں ہوگا؟ فساد کل شیء بحسبہ، ہر چیز کا فساد اس کے اپنے حساب سے ہے۔ جیسے نکاح کا فساد یہ ہے کہ القاء زوجیت بین زن و مرد وجود میں نہیں آئے گا۔ بیع کا فساد یہ ہے کہ انتقال ملکیت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اجارے کا فساد یہ ہے کہ انتقال منفعت کا مالک نہیں بنے گا۔ ہر چیز کا فساد اس کے اپنے حساب سے۔ تو اب کلمہ نحی پر گفتگو کریں گے کہ نحی سے بھی ہماری کوئی خاص مراد نہیں، چاہے نحی نفسی ہو چاہے نحی غیری ہو۔ یعنی نحی نفسی جو خود وہ چیز حرام ہوئی ہے، جیسے شراب ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، یہ موسیقی وغیرہ، نحی نفسی۔ ایک ہے نحی غیری، کہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ حرام ہوئی ہے، بنفسی حرام نہیں تھی۔ جیسے واجب نفسی واجب غیری ہے، اسی طرح نحی نفسی نحی غیری ہے۔ جیسے انگور کو اگانا کس کی وجہ سے؟ شراب نکالنے کی وجہ سے، یہ انگور کو اگانا کیا ہو جائے گی؟ غیری ہو جائے گی۔ کہہ رہے النحیو، دوسری بحث ہماری نحی، پہلی کیا تھی؟ دلالت۔ دلالت سے مراد اقتضاء، یعنی کوئی بھی قسم کی دلالت ہو، چاہے لفظیہ ہو چاہے دلالت التزامی بھی معنی اخص و عقلی، کوئی بھی دلالت، یعنی نحی کا دلالت کرنا کسی بھی طریقے سے، یعنی اقتضاء کرنا۔ دوسرا ہے النحیو، ان کلمۃ النحی، اچھا یہاں پر کسرہ ثقیل اور ضمہ ثقیل نہیں ہے، یہاں پر شبہ صحیح کہتے ہیں اس کو، احسن، دلون و زبیون کی طرح۔ النحیو، ان کلمۃ النحی ظاہرۃ کما تقدم فی الجزء الاول فی خصوص الحرمت۔ کلمہ نحی کا ظہور کس میں نکلتا تھا؟ حرمت میں۔ لیکن یہ ظہور کیسے پتہ چلا تھا؟ یہ ظہور لفظی تھا یا عقلی تھا؟ عقلی تھا۔ ظہور لفظی نحی کا تھا زاجر، جس کے اندر دونوں چیزیں داخل ہو جاتی تھی، حرمت بھی اور کراہت بھی۔ لیکن عقل نے آ کے کہا کہ عالی دانی سے ایک چیز کو روک رہا ہے، زاجر یعنی منع کرنا، روک رہا ہے، تو پھر نیچے والے کا فرض ہے، اور کوئی ترخیص بھی نہیں دے رہا، چھوٹ نہیں دے رہا کہ چلو انجام دینا ہے تو دے دینا۔ تو پھر عقل کہتی تھی کہ دانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز سے رک جائے۔ ان کلمۃ النحی ظاہرۃ کما تقدم فی الجزء الاول فی خصوص الحرمت، فقط حرمت میں۔ وقلنا ہناک، اور ہم نے کہا تھا وہاں پر، ان ظہور، الف لام ذکر، یہ جو ظہور ایک نحی ہے جو حرمت پہ دلالت کرتا ہے، اس ظہور کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ظہور جو حرمت پہ دلالت کرتا ہے۔ ان الظہور لیس من جہت الوضع، یہ واضح نے وضع نہیں کیا، موزون لا نہیں ہے، موزون لا اس کا کیا ہے؟ زجر ہے۔ بل بمقتضی حکم العقل، بلکہ حکم عقل کا مقتضی یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ عالی نے دانی کو روکا ہے، ترخیص نہیں دی، تو اب اس کی ذمہ داری کہ وہ رک جائے۔ حکم العقل مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یہ مفعول نہیں، فاعل کی طرف ہے۔ حکم، عقل حکم دیتی ہے، عقل فاعل ہے، حکم دینے والی ہے عقل۔ اما نفس الکلمات، خود کلمہ کو دیکھ، خود کلمہ کو دیکھیں، یعنی خود کلمہ نحی کو دیکھیں، کس جہت سے؟ من جہت الوصف، اس جہت سے دیکھیں۔ فَهِيَ تَشْمُلُ النَّحْيَ التَّحْرِيمِيَّ وَالنَّحْيَ التَّنزِيهِيَّ، تو وہ ہر قسم کی نحی کو شامل کرتا تھا، ہر قسم کے زاجر کو شامل کرتا تھا، چاہے نحی تحریمی ہو، یعنی نحی تحریمی یعنی نحی نفسی، نحی تنزیہی یا معذرت نحی تحریمی یعنی ہر حرمت، نحی تنزیہی یعنی کراہت، چاہے نحی تحریمی ہو، حرمت ہو،
یا نہی تنزیہی ہو، کراہت و مکروہ ہو، دونوں کو شامل کرتا تھا۔ وَلَعَلَّ كَلِمَةَ النَّحْيِ فِي مِثْلِ عُنْوَانِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي عَقْلًا ظُهُورُهَا فِي الْحُرْمَةِ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَعْمِيمِ النَّهْيِ فِي الْعُنْوَانِ لِكُلٍّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ بَعْدَ أَنْ كَانَ النِّزَاعُ قَدْ وَقَعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا۔ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّ، اور بعید نہیں ہے، کیا بعید نہیں ہے؟ کلمۃ النحی فی مثل عنوان المسألۃ یا عنوان المسئلہ، دونوں لغت ہے اس میں۔ ولعل کلمۃ النحی فی مثل عنوان المسألۃ، عنوان مسئلہ یعنی ٹائٹل تتر مسئلہ میں جو عنوان آیا ہے وہ کیا تھا؟ المسألۃ الخامسۃ دلالۃ النحی، تو اس نحی سے کیا مراد ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ جو عنوان میں جو نحی ذکر ہوئی ہے، یہ جو نحی عنوان میں ذکر ہوئی ہے، لیس فیہا، نہ ہو، فیہا کی ضمیر اس مسئلے کی طرف جاتا ہے، اس مسئلے میں نہ ہو، اس مسئلے یعنی مسئلہ خامسہ میں نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ما، وہ چیز نہ ہو، ما سے مراد وہ نحی کی ایک خاص قسم، وہ قسم نہیں، یعنی ما سے مراد نحی تحریمی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے ما کا مصداق کیا ہے تو کہیں ما کا مصداق نحی حرمت، نہ کہ مکروہ والی نہیں۔ کہہ رہے ہیں مختص نہ ہو ما، وہ نحی یقتضی عقلاً ظہورها فی الحرمت، کہ عقلاً جس کا اقتضا حرمت میں نکلتا تھا، یعنی نحی تحریمی فقط نہ ہو عنوان میں جو نحی آیا ہے۔ فلا باسا، کوئی مسئلہ نہیں ہے آگا صاحب، کس چیز میں مسئلہ نہیں ہے؟ من تعمیم النحی، کہ نحی کو عمومیت دی جائے، کہاں پر؟ فی العنوان، من تعمیم نہیں، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یہ مفعول کی طرف، فاعل کون ہے؟ احسن، اصولین فاعل ہے، احسن۔ فلا باس من تعمیم النحی، کوئی مسئلہ نہیں کہ نحی کو عمومیت دی جائے، یعنی اصولین نحی کو عمومیت دے دے، یعنی یوں ہے من تعمیم الاصولین النحی، کہ اصولی نحی کو عمومیت دے دے، کہاں پر؟ فی العنوان، اس عنوان میں، المسألۃ الخامسۃ دلالۃ النحی، اس کو عمومیت دے دے۔ کس چیز میں عمومیت دے؟ عمومیت فی کو چاہتی ہے، کس چیز میں عمومیت دے؟ کہاں گئی عبارت، کہاں گئی؟ کس چیز میں عمومیت دے؟ لکل من القسمین، ان دونوں قسموں میں عمومیت دیتے۔ کون سی دونوں قسم مراد ہے؟ یہ نئی تحریمی اور کراہت، احسن۔ بعد ان کان النزاع قد وقع فی کل منہما، بعد یہ کہ نزاع دونوں میں واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں، یعنی کراہت و تنزیہ، برخلاف شیخ انصاری کہ کہتے تھے نا بحث صرف نہیں حرمت میں، کہ اگر ایک چیز کو حرام قرار دے دیا شارع نے تو اس کا اقتضا نکلتا ہے کہ وہ فاسد ہے، لیکن ایک چیز کو مکروہ قرار دے دیا تو اس کا اقتضا نہیں نکلتا۔ وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ النَّهْيِ بِإِطْلَاقِهَا ظَاهِرَةٌ فِي خُصُوصِ الْحُرْمَةِ النَّفْسِيَّةِ دُونَ الْغَيْرِيَّةِ، اسی طرح اگر نہی کو مطلق چھوڑ دیا جائے، اگر امر کو مطلق چھوڑے تو امر نفسی ہے، امر غیری ہے؟ امر نفسی۔ اگر شارع آپ کو امر کرے اور آپ کو شک ہو کہ یہاں شارع نے ایک چیز کو امر کیا، مثلا کہا ہے روزہ رکھو، تو روزہ بے نفس ہی واجب تھا، بے نفس ہی کیا ڈیفینیشن تھی؟ ما وجب لا لواجب آخر، جو کسی اور کی وجہ سے واجب نہیں ہوا بلکہ خود واجب تھا۔ اگر ایک چیز کو شارع آپ کے لیے واجب قرار دے اور آپ کو شک ہو کہ یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، جیسے طہارت نماز کے لیے، تو اصل وہاں پر کیا تھا؟ اصل واجب نفسی تھا۔ کیونکہ امر کا اطلاق، امر کو اگر مطلق چھوڑ دے، یوں چھوڑ دے امر کو، یوں مطلق ایسے یوں رہا کر دے، تو اس کا اطلاق کا ظہور کس میں نکلتا تھا؟ اطلاق کا اقتضا کیا تھا؟ کہ واجب نفسی ہے، کیونکہ وجوب غیری ایک قید اضافی، ایک عنایت خارجی کو چاہتا ہے، وجوب نفسی ایک قید زائد کو چاہتا تھا۔ مثلا شارع کہے کہ یہ چیز واجب ہے لیکن خود واجب نہیں بلکہ کسی اور کی وجہ سے واجب، یہ قید اضافی واجب غیری چاہتا تھا، لیکن واجب نفسی کوئی قید اضافی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے جب اسے مطلق چھوڑا جائے گا، ایسے رہا کر دیا جائے گا، تو اصل واجب نفسی ہے۔ اسی طرح نہی کو بھی اگر مطلق چھوڑ دیا جائے گا تو اصل نہی تحریمی ہے۔ نہی تنزیہی کے لیے قید کی ضرورت ہے، کہ شارع ایک چیز کو حرام قرار دے اور ایک قید لے کے، ٹھیک ہے اگر تمہیں ایک چیز کو نہیں کرے اور کہا ٹھیک ہے اگر انجام دینا ہے تو دے دو، یہ قید کی محتاج ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی آگا صاحب؟ وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ النَّحْيِ بِإِطْلَاقِهَا، باب یعنی معنی، اپنے اطلاق کے ساتھ یہ کلمہ نہی کیا ہے؟ ظاہرۃ، خبر ہے،
اس کا ظہور نکلتا ہے آگا صاحب کس چیز میں؟ فی خصوص الحرمت نفسیت دون الغیریت، خصوصی حرمت نفسیہ میں، ناحیہ تحریمیہ میں، نہ کہ ناحیہ تنزینی غیری میں. وہ ایک الگ بات تھی، الگ بات تھی. وہ کذالک، یعنی وہ بحث تھی ناحیہ تحریمی اور کراہت، یہ بحث ناحیہ نفسی اور غیری. ولیکن النزاع ایضا وقع فی کل منہما، لیکن نزاع دونوں میں واقع ہو سکتا ہے. فاذن ينبغي تعمیم کلمات النہی فی العنوان للتحریمی والتنزیہ، ایک طرف اس کو بھی عمومیت دے، ولنفسی والغیری دوسری طرف اس میں بھی عمومیت دے. کما صنع صاحب الکفایہ، ہر طرح کی نہی کو شامل کر دے بحث میں، ہر طرح کی نہی، چاہے نفسی ہو، چاہے غیری ہو، چاہے تنزیہی ہو، چاہے تحریمی ہو، ہر قسم کی نہی ہمارے عنوان میں داخل ہے. وشیخنا النعینی قدس سرہ جزم، آگے نعینی کو یقین تھا، جزم یعنی یقین تھا کس چیز میں؟ باختصاص النہی فی عنوان المسئلۃ، کہ نہیں مختص ہے عنوان مسئلہ میں. کس کے ساتھ مختص ہے؟ با متعلق اختصاص. کس کے ساتھ مختص ہے؟ بخصوص تحریمی نفسی، تحریمی کے ساتھ، نہ تنزیہ کے ساتھ، نفسی کے ساتھ، نہ غیری کے ساتھ. لأنه يجزم بأن التنزیہیہ لا يقتضی الفساد وقضى الغیریہ، غیریوں بھی پڑھ سکتے ہیں، غیریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ والقضل غیریوں پڑھیں، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ تنزیہی فساد کا سبب نہیں بنتی، اور اسی طرح غیری بھی فساد کا سبب اس کے مبتدا مؤخر ہے. والذی ینبغی ان یقال له، جو چیز سزاوار ہے کہ کہا جائے انہیں، یعنی اپنے استاد کو کہا جائے، یہ ہے. انا لکھا ہوا ہے، انا صحیح ہے، انا غلط ہے. یقال کا مقالہ کا مقولہ قول انا بنتا ہے، انا نہیں بنتا. انا اس جگہ آتا ہے جہاں مفرد کی جگہ ہے، جو تعویل مصدر ہو کے جائے گا، مفرد پہ بیٹھ سکتا ہو، وہاں انا آئے گا. یہ انا لکھا ہوا ہے، غلط ہے. ان الاختیار شیء، آگے مظفر آگے استاد پر اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے ایک نظریہ اختیار کیا، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو عنوان دے وہ علیحدہ بات ہے. آپ بحث کو مطرح کریں کہ ہماری نہی سے مراد تمام اقسام کی نہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نظریے پر آئیں، جب ہم اس پر بحث کر لیں تو ہمارا نتیجہ یہ نکلے کہ نہ، ہر قسم کی نہی فساد کا سبب نہیں بنتی، بلکہ فقط نہی نفسی تحریمی فساد کا سبب بنتی ہے. لیکن نتیجے کو، عنوان کو کیوں خراب کرتے ہیں آپ؟ عنوان کو تو عموم رہنے دیں، عنوان کو عموم رہنے دیں کہ ہر قسم کی نہی سے بحث کریں گے ہم. ہاں نتیجے میں ہم ایک نتیجے تک پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے آقا صاحب، فقط وہ نہی جس کی صفت یہ ہو کہ وہ نفسی ہو، تحریمی ہو، وہ فساد کا سبب بن، یہ علیحدہ بات ہے. نتیجہ عنوان کو خراب نہیں کرتا، عنوان کو عمومی رہنے دے. یہ اشکال ہے آگا مظفر. ان الاختیار، اختیار الف لام ذکری، جو آگے شیخ نعینی نے نظریہ اختیار کیا، شیء، یہ ایک علیحدہ بات ہے. وعموما بھی پڑھ سکتے ہیں، وعمومو بھی پڑھ سکتے ہیں. وعموم النزاع فی المسألۃ شیء آخر، اور یہ ایک عمومی جھگڑا ہے جو ہے اس مسئلے میں، الف لام ذکری، اس مسئلے میں جو عمومی جھگڑا ہے وہ دوسری چیز ہے. عنوان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ فإن اختیارکم بأن النہی تنزیہ والغیریہ لا یقتضیان الفساد، ان کی خبر، لیس معناہ اتفاق الکل علی ذلک. فإن اختیارکم، یہ جو آپ نے اختیار کیا ہے، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ فاعل کی طرف، فاعل کی طرف. آپ نے اختیار کیا، یہ جو آپ نے اختیار کیا، کس چیز کو؟ با کے ذریعے سے مفعول آ رہا ہے. بأن النہی، کہ نہی تنزیہی اور غیری، لا یقتضیان الفساد، یہ فساد کا سبب نہیں بنتی، صرف تحریمی اور نفسی فساد کا سبب بنتی، یہ دو نہیں بنتی. یہ جو آپ کا نظریہ ہے، لیس معناہ، اس کا معنی نہیں، معنی ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس اختیار کی طرف جائے گی. یہ جو آپ نے نظریہ اختیار کیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کیا؟ اتفاق الکل، کل میں الف لام عوض عوض تنوین ہے، تنوین عوض مضاف الیہ، یعنی
کل واحد یعنی کل نحوین لیس معنہ اتفاق الکل علی ذلک، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ تمام اصولین اسی بات پر اتفاق کرتے ہو، یہاں تک کہ تمام اصولین اس بات پہ اتفاق کرتے تو آپ عنوان ہی چینج کر دیں نا، یہ مطلب نہیں نکلتا. حتی یکون النزاع فی المسئلۃ مختصا بما عداہما، حتیٰ یہ کہ آپ کہہ دیں کہ اس مسئلے میں الف لام ذکری، اس مسئلہ خامسہ میں جو جھگڑا ہے وہ مختص ہے بما اس نہیں کے ساتھ عداہما جو ان کے علاوہ ہے. ادا کے پیچھے ما آ جائے تو ایک وجہ ہے، ادا کے پیچھے ما نہ آئے تو دو وجہ ہے. فعل استثناء بھی بن سکتا ہے اور حروف جارہ بھی بن سکتا ہے، لیکن ما آ جائے تو فقط مختص بفعل ہو جاتا ہے. آپ کا اختیار کرنا کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ سب کا یہی نظریہ ہے، یہاں تک کہ نزاع اس مسئلے میں جو جھگڑا ہے وہ مختص کر دیا جائے کس کے ساتھ؟ بما اس نہیں کے ساتھ جو ادا ہما ان دونوں کے علاوہ ہے. کن دونوں کے علاوہ؟ حرمت اور کراہت اور غیری کے علاوہ. واضح ہو رہی بات؟ اگر یہ تھوڑے نیف کے نقطے بتا تو اس سے بحث وہ تو نہیں ہو جاتی؟ آپ اصول میں تو ایسا نہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں اس میں سوچنے میں شروع ہو جائیں پھر اصول ہاتھ سے چلا جائے. نفسی غیری، تحریمی اور تنزیہی. آگاہ کا کیا نظریہ تھا کہ نہی غیری اور نہی تنزیہی میں بحث نہیں ہے، تحریمی اور نفسی میں بحث ہے. کہا آپ کے نظریے سے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں عنوان ہی چینج کر دیتے کہ ان دو کے علاوہ میں بحث ہے. والمفروض ان هناك من يقول بان النهي التنزيهي والغيرية يقتضيان الفساد. اور مفروض یہ کہ ان هناك من يقول کہ ایسے اصولین بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہی تنزیہی اور غیری بھی ایزن کی قید آنی چاہیے یہاں پر، کہ نہی تنزیہی اور غیری بھی اسی طرح جس طرح نفسی اور تحریمی تھا اسی طرح یہ بھی فساد کا سبب بنتے. ایسے بھی افراد ہیں. پس نتیجہ کیا نکلا؟ فتعمیم کلمۃ النہی فی العنوان هو اولا، وہ بہتر ہے کہ عنوان کی جو عنوان میں جو تعمیم دے دیں. اولا تعینی ہے نا، اولا نہیں کو تعمیم دے دیں، اولا وصفیہ نہیں یہاں پر. الفساد ہر قسم کی نہی ہو. تیسری بحث ہے فساد کے. فساد سے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں فساد کل شیء بحسبہ، ہر جگہ کا فساد اس کے اپنے حساب سے. روزہ فاسد ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ کہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی. حج فاسد ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ 15 لاکھ روپے دوبارہ خرچ کرو، دوبارہ 15 لاکھ روپے خرچ کرو. یہ حج فاسد ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. یہ دودھ فاسد ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ کہ دودھ اب آپ پی نہیں سکتے. ہر چیز کا فساد کا اپنا مطلب ہے. فساد کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس میں تعامل شرائط نہیں ہے، یہ اس سے جو پھل ملنا تھا وہ نہیں مل رہا، یہ فاسد ہو گیا. ثمرہ نہیں ملے گا اس کا جو کام تھا وہ نہیں کیا اس سے. یہ مطلب ہے فساد. تیسری چیز ہے فساد. ان الفساد کلمتون، فساد ایک کلمہ ہے ظاہرۃ المعنی، ایک اس کا از حیث لغت ایک معنی ظاہر ہے، روشن ہے. والمراد منہا، اور اس کلمہ ظاہر کی کیا مطلب ہے؟ ما یقابل صحت، جو صحت کے مقابلے میں صحیح. ایک ہم کہتے ہیں کام صحیح ہو گیا، ایک ہم کہتے ہیں کام فاسد ہو گیا. مفعول مطلق نوعی یاری. کون سا تقابل ہے؟ تقابل العدم والملکۃ علی الاصح، صحیح قول کی بنا پر کیا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ، یعنی وہ چیز جو قابل صحت ہوگی اسی پر فساد صدق آئے گا، جو قابل صحت ہی نہیں ہوگی اس پر فساد صدق نہیں آئے گا. لا تقابل النقیضین، تقابل نقیضین نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ نقیضین سے، کیونکہ ہر چیز قابل صحت اور قابل فساد نہیں ہے. ولا تقابل الضدین، نہ تقابل ضدین ہے، کیونکہ تقابل ضدین میں دو امر وجودی ہوتے ہیں، جبکہ اس میں دو امر وجودی نہیں ہے، ایک وجودی ہے اور ایک اسی وجود کا عدم ہے. صحت وجودی ہے اور فساد اسی وجود کا عدم ہے. وہ علیہ پس اس بنا پر فما لہ قابلیت ان یکون صحیحا یسع ان یتصف بالفساد، کہ جس میں یہ قابلیت ہو کہ وہ صحیح ہو. صحیح کیا ہماری ملکہ اور عدم ملکہ میں صحیح ملکہ یا عدم ملکہ؟ ملکہ. احسن. جس میں ملکہ ہونے کی صفت ہو، یسع ان یتصف بالفساد، وہیں پر اس کو متصف کیا جا سکتا ہے فساد سے. لیکن جس میں ملکہ کی صفت نہیں ہے، صلاحیت نہیں، یہ دیوار دیکھ نہیں سکتی اس لیے اسے نابینا بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ کا جو موبائل ہے یہ
عالم نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اسے جاہل بھی نہیں کہا جا سکتا. فاسد نہیں ہو سکتا جی اس کو، یہ فاسد نہیں ہاں، جو صحیح نہیں ہو سکتا اسے بھی فاسد نہیں کہا جا سکتا. واضح ہیں؟ جی. وما لیس لہ ذالک، اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. کیا صلاحیت نہیں؟ ذالک کا اشارہ جا رہا ہے جس میں صحت کی صلاحیت نہیں ہے، ملکہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. لا یس وصفہ بالفساد، اس کی توصیف فساد کے ذریعے سے بھی، یعنی عدم ملکہ کے ذریعے سے بھی نہیں آ سکتی. واضح ہیں؟ اور سب جس میں صحت جس میں صحت نہ آ سکتی ہو اس میں فساد بھی نہیں آ سکتا. فساد بھی نہیں سکتا. والصحت کل شیء بحسبہ، ہر چیز کی صحت اس کے اپنے حساب سے ہے. فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المعمور به من جهة تمام اجزائها. عبادت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لما هو المعمور به، کہ جس چیز کا امر کیا گیا تھا، جو معمور یعنی معمور بنماز تھا تو نماز آپ نے صحیح پڑھی، یعنی اس کے تمام ارکان اور اجزاء کے ساتھ پڑھی. روزہ آپ نے صحیح رکھا تو اس کے تمام مبطلات روزہ کو اور ان کی شرائط کو انجام دیا، مبطلات روزہ سے پرہیز کیا، یہ مطلب ہے. وَالْجَمِيعِ مِنْ جَهَةِ تمام اجزاء وَالْجَمِيعِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِيهَا، اور وہ تمام شروط جو اس میں معتبر تھی سب کا خیال رکھا. وَمَعْنَ فَسَادِهَا، اور عبادت کے فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے عدم مطابقتها، یہ عبادت مطابقت نہیں رکھتی کس سے؟ لہو، اس معمور بہی سے. کس جیسے؟ من جہت نقصان فیہا، کہ اس جہت میں کہ آپ نے نقصان کر دیا فیہا، اس میں، اس کی شرائط میں، اس کے اجزاء میں نقصان کر دیا. واللازم عدم مطابقتها لما هو معمور به مبتدا عدم خبر. واللازم عدم مطابقتها، اور اس عبادت کا مطابقت نہ ہونے کا لازمہ نکلتا ہے. کس سے مطابق نہیں ہے؟ مطابق لما، اس چیز سے نہیں ہے. ہوا معمور به، جس چیز کا امر کیا گیا تھا، نماز کا امر کیا گیا تھا، یعنی قبلہ کا شرط ہونا چاہیے، قبلے کی شرط طہارت ہے، طہارت لباس ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام متصل، یہ اس کی شرائط تھی. ان شرائط کو اگر آپ نے مطابقت نہیں کیا تو اس کا لازمہ یہ نکلا جس کا امر کیا گیا تھا. کیا لازمہ نکلا؟ عدم سقوط الامر، یہ امر ساقط نہیں ہوا. ابھی بھی نماز آپ کی گردن پر ہے، قضا کرو. اگر وقت چلا گیا اور وقت ہے تو دوبارہ ادا پڑھو. واضح ہے؟ یہ نماز اگر شرائط سے باہر ہو، یعنی شرائط تمام نہ ہو تو اس کو ہم باطل کہتے ہیں نا. ہاں، یعنی عدم ثبوت، اس میں بھی فساد کے معنی میں. ہاں فساد ہے، وہی باطل وہی فساد ہے. فقہ میں باطل کہیں گے، اصول میں فساد کہیں گے. وہ عدم سقوط اداء و قضا، ادا اور قضا آپ سے ساقط نہیں ہوئی ہے. وقت ہے تو ادا، وقت نہیں ہے تو قضا. ومعنى صحت المعاملت، معاملے کا صحیح ہونا کیا ہے؟ خبر آ رہی ہے مطابقتها، یہ معاملہ مطابقت کرے. کس سے مطابقت کرے؟ لما، متعلق مطابق ہے. لما، اس چیز سے، هو المعتبر، کہ وہ چیز معتبر تھی. کس میں؟ فیہا، اس معاملے میں. وہ کیا تھا؟ من بیان کر رہا ہے. من اجزائن، اس معاملے کی جو شرائط تھی، اجزاء تھی. شرط اگر بیع ہے تو شرط عوضین ہے، شرط متعاقدین کی شروط ہیں، عوض کی شروط ہیں، شرط البیع ہے. یہ ان سب کی جو شروط تھی وہ جو معتبر ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. من اجزاء و شرائط و نحوها، شرائط پڑھیں گے غیر منتلجمون فواعل. ومعنى فسادها، اور اس معاملے کا فساد یہ ہے، مطلب یہ ہے عدم مطابقتها، یہ معاملہ مطابقت نہیں رکھتا. کس سے؟ آگا صاحب لما، اس چیز سے، وہ معتبر فیہا، جو اس چیز میں معتبر تھی. کیا معتبر تھی؟ معتبر اجزاء اور شرائط. من نے اوپر بیان کیا تھا، من یہاں بھی تکرار ہوگا، اجزاء اور شرائط. واللازم عدم مطابقتها مبتدا، اور اس مطابقت، اس معاملے کا مطابقت نہ ہونا جس چیز کا امر کیا گیا تھا اس سے، اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے؟ عدم ترتب اثرها المرغوب فیہ، المرغوب فی علیہا، کہ وہ اثر جو اس معاملے سے نکلنا تھا، جو مرغوب تھا اس میں، جس اثر کی وجہ سے معاملہ کیا تھا. بیع کیوں کیا تھا؟ تاکہ ملکیت تبدیل ہو جائے. نکاح کیوں پڑھا تھا؟ تاکہ زوجیت ہو جائے. وہ اثر جو مرغوب تھا اس معاملے میں،
اس کا اثر اب ظاہر نہیں ہوگا. عدم ترتب اثر المرغوب فی علیہ اس معاملے پر من نحو النقل والانتقال فی عقد البیع والاجارت ومن نحو العلقۃ الزوجیت ومن نحو العلقۃ الزوجیت فی عقد النکاح. نکاح اگر آپ کا باطل ہوا تو اس کا مطلب یہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ محرم نہیں بنیں گے, حلال نہیں ہوئے, ابھی زوجیت حاصل نہیں ہوئی. وہکذا اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں اس کا اثر اس کے اپنے حساب سے. متعلق النہی یعنی نہی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لا شک فی ان متعلق النہی ہونا, اس بحث میں جو نہی کا تعلق ہے, یجب ان یکون مما یسع ان یتصف بالصحت والفساد, ضروری ہے کہ متعلق نہیں ایسی چیز ہو جس پر صحت اور فساد صدق آ سکتا ہو. کیوں آگا صاحب یہ شرط ہے؟ کیوں یہ شرط ہے؟ کیونکہ ملکہ اور عدم ملکہ ہے. اگر ایک چیز ایک متعلق نہیں ہے, مثال کے طور پہ فرض کریں شارع نے آپ نے غلط نکاح کیا تھا, فرض کریں ایک شخص نے غلط نکاح کیا, بیوی مر گئی, نکاح غلط, بیوی مر گئی, یا ایک چیز کو کہا تھا یہ کام نہ کرو, وہ چیز ختم ہو گئی. مثلا کہا تھا کہ اس کو جانور کو یوں ذبح کرو, غلط ذبح کیا, کھا لیا جانور آپ نے, اب چیز بچی ہی نہیں ہے نا, کچھ موضوع ہی نہیں بچا, یا وہ قابلیت ہی نہیں رکھتی کہ اس کو صحت سے صحیح کہا جائے کہ ہاں یہ آپ نے کام صحیح کیا, اصلا کام ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ بحث ہی نہیں آئے گی. یہ بحث وہاں آئے گی جس متعلق نہیں کو صحیح کہا جا سکے تو فاسد بھی ہوگی. جب فاسد ہوگی تو اس کا مطلب اثر نہیں کیا, جب اثر نہیں کیا اس کا مطلب اثر لانے کے لیے دوبارہ وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ہماری بحث ہے. لا شک فی ان متعلق النہی ہونا یجب اس کی خبر ہے, یجب ان یکون مما یعنی اس متعلق نہی میں سے ہو, ماں کا مصداق متعلق نہیں ہے, اس متعلق نہی میں سے ہو یسع ان یتصف بالصحت والفساد, جس میں صحت و فساد صدق آ سکتا ہو, متصف ہو سکتا ہو. کیوں آگا صاحب یہ شرط ہے؟ علت آ رہی, لیصح النزاع فیہ, تاکہ اس جگہ پر جھگڑا صحیح ہو سکے, بحث صحیح ہو سکے. وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى أَن يُقَالَ مَثْلًا إِنَّ النَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَوْ لَا يَقْتَضِي. شراب پی لی کسی نے تو اب کیا بحث کریں گے کہ یہ جو شراب پی لی یہ فساد کا سبب بنتی ہے نہیں بنتی؟ اصل اس میں کیا بحث کریں گے؟ شراب پی لی اس یا شرب, جی کیا کہاں پر لیصح النزاع پڑھا ہے نا میں نے, لیصح النزاع فیہ. وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِأَن يُقَالَ, یہ معنی نہیں کہا جائے کہ ان النہی عن شرب الخمر, شرب خمر سے نہی ہوئی, شرب خمر متعلق نہیں ہے. اب اس میں کیا فاسد ہوگا؟ اصلا یہ کیا, اس میں کیا صحیح کیا اور فاسد کیا, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. شرب خمر ہے. وعلیہ پس اس بنا پر فَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ مُتَعَلَّقٌ لِلنَّهِيِ, لیسا کی خبر, یقع موضعا للنزاع فی هذه المسألة, ہر وہ چیز جو نہیں کا متعلق ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز واقع ہوئی ہے موضع نزاع اس مسئلے میں. ہر متعلق نہیں ہے, بلکہ وہ متعلق نہیں ہے جو جس پہ صحیح اور فساد کا اطلاق ہو سکتا ہو. بل خصوص ما يقبل وصفی الصحت والفساد وهذا واضح, بلکہ خصوص وہ ہے جس میں ان کا صدق آ سکتا ہو. ثم ان متعلق النہی, جو نہیں کا متعلق ہے وہ سب کو شامل کرے گا. یعم العبادۃ والمعاملۃ اللتین یصح وصفہما بالفساد فلا اختصاص للمسألۃ بالعبادۃ کما ربما ينسب الی بعضهم. کہہ رہے ہیں کہ متعلق نہیں چاہے عبادی ہو چاہے معاملات ہو. عبادت وہ ہوتا ہے جس میں قصد قربت ضروری ہے, تعبدی ہے, معاملات توسلی ہے. چاہے متعلق نہیں عبادت ہو, مثلا شارع نے کہا کہ غصبی جگہ پر نماز نہیں پڑھو, آپ نے غصبی جگہ پر نماز پڑھ لی. کہا یہاں نماز نہیں پڑھو, آپ نے یہاں نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. یا کہا کہ نماز میں قہقہ نہیں لگاؤ, نماز میں قہقہ لگا دیا. کہا نماز میں کھاؤ پیا مت, نماز میں کھا پی لیا. ٹھیک ہے.
یا اسی طرح کہا کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالک خیر لکم، یہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، عین اسی وقت میں خرید و فروخت کر رہا ہوں. تو یہ نہی متعلق دونوں کو شامل کرے گا، عبادت کو بھی شامل کرے گا اور معاملات کو بھی شامل کرے گا. اللتین وہ عبادت اور معاملہ یس ہو وصفہما بالفساد، لیکن وہ فساد سے متصف ہو سکتے ہو، لیکن اگر وہ صحیح سے متصف نہیں ہو سکتے تو فساد سے بھی متصف نہیں ہو سکتے، نتیجے میں ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہے. فلا اختصاص للمسألۃ العبادت، مسئلہ عبادت سے مختص نہیں ہے. کما ربما ينسب الی بعضهم، جیسا کہ بعض اصولین کی نسبت اس کی طرف ہے، اگرچہ ایسا کوئی بھی اصولی بظاہر نہیں ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہو، یا اگر مظفر نے ایسے ہی ایک بات کی کہ ایسا شاید ایسا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہو، یوں بات کی. وَإِذَا اتَّضَحَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْعُنْوَانِ اذا اتضح، اذا کے لیے جواب آ رہا ہے یتضح المقصود من النزاع ومحلہ. اذا اتضح المقصود، اگر مقصود واضح ہو گیا، یعنی الذی یقصد، جس کا قصد کیا گیا تھا، جو ارادہ تھا، اگر وہ مقصود واضح ہو گیا، کس سے آگا صاحب؟ من الکلمات التي وردت فی العنوان، عنوان مسئلہ میں، ٹائٹل مسئلہ میں جو کلمات آئے تھے، دلالت، نحی، فساد، اگر وہ واضح ہو گئے، یتضح المقصود من النزاع، تو جو ہماری جھگڑا ہے وہ بھی واضح ہو گیا. ومحلہ، محل جھگڑا بھی، محلہ پڑھیں گے، مقصود پر عطف ہوگا نہ کہ نزاع پر، اور محل نزاع بھی واضح ہو گیا کہ جھگڑا کہاں ہے. جھگڑا طبیعت نحی میں، کہ آیا طبیعت نحی فساد کا سبب بن سکتی ہے اس متعلق میں جو متعلق قابل فساد ہو، یہ ہمارا جھگڑا ہے. فَإِنَّهُ ہو کی ضمیر اس نزاع کی طرف جاتی ہے. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى النِّزَاعِ فِي الْمُلَازِمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ وَفَسَادِهِ. بس در حقیقت یہ نزاع پلٹتا ہے اس جھگڑے کی طرف کہ آیا عقل ایک ملازمہ یعنی هذا المحمول لهذا الموضوع، ملازمہ یعنی عقل ایک پل بناتی ہے، عقل موضوع اور محمول کے درمیان ایک تعلق کو قرار دیتی ہے. کیا کس کے درمیان؟ بین النہی عن الشیء، کہ جب ایک شے یعنی متعلق نہیں، جب ایک چیز پر نہیں آ جائے، وہ بین فساد ہی، اور ایک یہ کہ وہ فاسد ہو جائے. آیا عقل کہتی ہے کہ جس پر نہیں آئے گی وہ فاسد ہو جائے گی، یہ عقل ایسا کوئی کلیہ ایجاد نہیں کرتی. یہ ہماری بحث ہے. فمن یقول بالاقتضاء، جو اصولین کہتے ہیں ہاں آگا صاحب اقتضاء نہیں کا اقتضاء یہ ہے. فانما یقول بان النهی یستلزم عقلا فساد متعلقہ، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہی کا لازمہ عقلی طور پہ یہ نکلتا ہے کہ جس چیز پر نہیں آئی ہے، یعنی جو متعلق نہی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. وقد یقول مع ذلک، یقولو کا ہوا من کی طرف جا رہا ہے، من سے مراد قائلین بالاقتضاء ہے، جو اقتضاء کے قائل ہیں. وقد یقولو یعنی یہ کہتے ہیں، من یقولو بالاقتضاء والے کہتے ہیں. وقد یقولو مع ذلک، اس کے علاوہ بھی وہ ایک اور بات کرتے ہیں، کیا؟ بأن اللفظ الدال على النحی دال على فساد المنہی عنہ بدلالت الالتزامیت، جو لفظ نہیں پر دلالت کر رہا تھا مطابقی طور پہ، وہی لفظ بالالتزامی طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ متعلق نہیں کیا ہے؟ آپ کا فاسد ہو چکا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا تھا نحی پر، وہی لفظ دلالت کرتا تھا کس پر؟ منہی عن کے فساد پر. نہیں پر تو دلالت مطابقی، منہی عن کے فساد پر دلالت التزامی. التزامی کا مطلب ہے دلالت التزامی بمعنی الاخذ کو دلالت التزامی کہتے ہیں. ومن یقول بعدمہ، جو کہتے ہیں نہ غصب اقتضاء نہیں رکھتا، نہیں اقتضاء فساد کا نہیں رکھتا. یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ میں نے جمعے کے دن عین اسی وقت کہ جب نماز کا اعلان ہو رہا تھا میں نے خرید و فروخت کی. ٹھیک ہے، میں نے ایک حرام کام کیا، نہیں آئی تھی، حرام کام کیا، لیکن یہ ہو گیا، موبائل میرا ہو گیا، پیسے آپ کے ہو گئے. واضح؟ ومن یقول بعدمہ، جو کہتے ہیں نا نہیں اقتضاء نہیں رکھتا، انما یقول بان النہی عن الشیء، شیء یعنی متعلق نہیں، متعلق نہیں جب کسی چیز پر نہیں آ جائے، لا یستلزم عقلا فسادہ، تو فساد ان شیء پر عقلا دلالت نہیں کرتی، عقلا لازمہ نہیں نکلتا.
او فقل یا یوں کہیے ان النزاع ہونا واقع در واقع یہاں پر بحث کیا یہ ہے یرجع الی النزاع فی وجود الممانعۃ والمنافرۃ عقلا بین کون الشیء صحیحا و بین کونہ منحیا عنہ. عقل یہ بحث کرتی ہے کہ آیا اگر ایک شے پر نہیں آ جائے جو متعلق نہی ہے آیا اس میں اور فساد کے درمیان کوئی منافرت پائی جاتی ہے. یعنی آیا عقل کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو منع کر دیا اس پہ نہی کی تو اب یہ فاسد ہو گئی. عقل کہتی ہے کہ جس چیز پر نہی ہوئی ہے وہ چیز اب فاسد ہو گئی. آیا ایسا کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ یرجع الی النزاع فی وجود الممانعۃ والمنافرت. نفرت اور دوری ہے عقلی طور پہ کس کے درمیان؟ بین کون الشیء، شیء یعنی وہی متعلق نہیں کہ اس متعلق نہیں بین کون الشیء صحیحا و بین کونہ منحیا عنہ کہ صحت اور منہی عن کے درمیان کوئی منافرت ہے. یعنی آیا عقل کہتی ہے کہ جب بھی کسی چیز پر نہیں آ جائے تو اب وہ صحیح نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یہ عقل ایسا نہیں کہتی. اگر عقل ایسا کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ قائلین بالاقتضاء ہے. اگر عقل ایسا نہیں کہتی نہ نہیں بھی آ سکتی اور صحت بھی آ سکتی تو یہ قائلین بالاقتضاء نہیں ہے. ای انه هل هناك ممانعۃ من الجمع بین صحت الشیء والنہی عنہ اولا. یعنی یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمة العقلیہ كما صنعنا، جس طرح كما صنعنا یعنی كما فعلنا. یہ بحث ہم نے ملازمت عقلیہ میں داخل کی کیونکہ اصل مسئلہ عقل کا ہے کہ عقل ان دونوں کے درمیان کوئی ملازمہ قائم کرتی ہے یا نہیں کرتی. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملات ولما عقدوا. ولما كان البحث اور جب بحث مختلف ہو گئی، نوع اختلاف کیا ہے؟ اختلافا کثیرا، بہت اختلاف ہے کس چیز میں؟ فی کل واحدۃ ہر ایک میں، من بیان کر رہا ہے کس میں؟ ہر ایک میں، عبادت اور معاملے میں. کوئی کہتے ہیں عبادت میں ہے معاملے میں نہیں، کوئی کہتے ہیں معاملے میں عبادت میں نہیں، کوئی کہتے ہیں دونوں میں، کوئی کہتے ہیں دونوں میں نہیں ہے. عقد البحث فی موضع، ہم نے بحث کو دو الگ الگ جگہ پر عقد باندھا ہے. ایک جگہ ہم نے بحث کی عبادت سے، دوسری جگہ کی ہے معاملے سے. موضعین کے العبادت والمعاملات بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں. فَيَنبَغِي الْبَحْثُ عَنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُسْتَقِلًا فِي مَا بَسَنْ مستقلاً حال ہے. بس سزاوار ہے کہ بحث کیا جائے ان دونوں میں سے ہر ایک. عن کل تنوین عوض مضاف الیہ، ان میں سے ہر ایک سے بحث کیا جائے کس حالت میں؟ مستقل بحث کی جائے. پہلے نہیں عبادت پر بحث کی جائے کہ عبادت پر اگر نہیں آ جائے تو کیا ہوگا، اور پھر معاملے پر بحث کی جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. انشاءاللہ ایک ہفتے میں یہ بحث ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.